تو اس کڑی میں ہمارا آج کا سفر ہے مغلیہ دور کی بنی ہوئی ہند کی سب سے بڑی مسجدوں میں شمار دلی کی جامع مسجد۔ ہم نے کوشش کی ہے اس مسجد کو 3 قسطوں میں آپ کے سامنے لایا جائے۔ پہلی، اس مسجد کی تعمیر کی تاریخ، دوسری درگاہ آثار شریف جو مسجد میں موجود ہے، اور تیسری جنگ آزادی میں مسجد کا اہم کردار۔ تو 3 قسطوں میں ہم اس مسجد کو مکمل کور کریں گے، اور اب چلتے ہیں مسجد کے اندر۔ ناظرین، اس وقت ہم مسجد میں آ گئے ہیں اور میرے پیچھے آپ جو یہ عالی شان مسجد کو دیکھ رہے ہیں، اس مسجد کو مغلیہ سلطنت کے 5ویں بادشاہ شاہجہاں نے تعمیر کروایا تھا۔ اس مسجد کے تعمیر ہونے اور وجود میں آنے کا واقعہ بے حد دلچسپ ہے۔ آئیے اس کو سلسلے وار طریقے سے سمجھتے ہیں۔ شاہجہاں نے اپنی راجدھانی آگرہ سے دلی منتقل کرنے کے بعد دلی میں ایک قلعہ بنایا اور ایک شہر بسایا جس کا نام شاہجہان آباد رکھا گیا۔ قلعہ بننے کے بعد شاہجہاں کو ایک ایسی مسجد بنانے کی ضرورت محسوس ہوئی جس میں شہر کے تمام لوگ ایک ساتھ نماز ادا کر سکیں، اور مسجد بنانے میں ایک چیز کا خاص خیال رکھا گیا کہ بادشاہ کا تخت طاؤس مسجد کے فرش سے نیچا ہو، یعنی کہ مسجد اونچی ہو اور بادشاہ کا تخت طاؤس نیچا ہو۔ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جگہ کی تلاش شروع کی گئی اور قلعے کے سامنے موجود بھوجلا پہاڑی کو مسجد کے لیے منتخب کیا گیا۔ 6 اکتوبر سن 1650 کو بادشاہ نے اپنے ہاتھوں سے اس مسجد کی سنگ بنیاد رکھی۔ مسجد کی تعمیر کی ذمہ داری 3 عظیم شخصیتوں کے سپرد کی گئی۔ پہلے خلیل اللہ خان، دوسرے جعفر خان اور تیسرے سعد اللہ خان۔ ان تینوں کی دیکھ ریکھ میں تقریباً 6000 کاریگروں، مزدوروں، سنتراشوں کی مدد سے یہ عالیشان مسجد 6 سالوں میں بن کر تیار ہوئی تھی، اور مسجد کا نام مسجد جہانما رکھا گیا، لیکن بعد میں مسجد کے نام میں تبدیلی آئی اور آج اس مسجد کو دلی کی جامع مسجد کے نام سے مشہوریت حاصل ہے۔ مسجد کو بنانے میں اس کی مضبوطی اور خوبصورتی کا بے حد خیال کیا گیا تھا۔ اس وقت میناروں کے ساتھ بننے والی یہ ہند کی پہلی مسجد تھی، اور مسجد کی مینار کی اونچائی 40 میٹر ہے، اور آپ جب اس کو غور سے دیکھیں گے تو آپ کو ایسا سمجھ میں آئے گا کہ اس کی جو دونوں میناریں ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کی جانب جھکی ہوئی ہیں، جو اس کو زلزلے کے دوران تھامے رکھتی ہیں۔ ساتھ ہی بیچ میں 3 گنبد مسجد کی خوبصورتی کو اور بڑھاتے ہیں۔ مسجد کو لال بلوہ پتھر، سفید اور کالے سنگمرمر سے بنایا گیا ہے۔ مسجد میں 3 دروازے ہیں، پہلا باب عبداللہ، دوسرا باب شاہجہاں اور تیسرا باب عبدالغفور۔ مسجد کی تعمیر میں تقریباً 10 لاکھ روپے کا خرچ آیا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب مسجد بن کر تیار ہوئی تب عید الفطر میں کل 5 دن باقی تھے، اور اسی بیچ بادشاہ نے عید کی نماز مسجد میں پڑھنے کی خواہش ظاہر کر دی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ مسجد میں تعمیر کا بے انتہا ساز و سامان موجود تھا، اونچی اونچی پاڑیں، چٹانوں کے ٹکڑے وغیرہ، جس سے مسجد بھری ہوئی تھی۔ اس لیے تعمیر کے ذمہ داروں نے بادشاہ سے گزارش کی کہ بادشاہ، یہاں مسجد میں کافی سامان موجود ہے، جس کی وجہ سے مسجد کو ابھی اور وقت کی ضرورت ہے۔ لیکن بادشاہ نے کہا کہ شہر میں اعلان کر دو، جس کو جو بھی سامان یہاں سے لے جانا ہو لے جائے۔ عوام نے ایسا ہی کیا اور مسجد خالی ہو گئی۔ بادشاہ نے شہر بخارا، جو اب ازبکستان میں موجود ہے، وہاں کی حکومت کو خط لکھ کر اپنی گزارش بھیجی کہ وہ یہاں ہند میں بننے والی مسجد کے لیے 2 سید خاندان کے لوگوں کو بھیجیں، یعنی جن کا نسب سیدھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہو، ایک امامت کے لیے اور دوسرے درگاہ آثار شریف کے لیے، جس کا ذکر ہم آگے کریں گے۔ اور بخارا سے امام بلوانے کی خاص وجہ یہ تھی کہ اس وقت بخارا کو اسلامی علماؤں کا مرکز مانا جاتا تھا، اور امامت کے لیے وہاں کی حکومت نے سید عبدالغفور شاہ بخاری کو ہند بھیجا، اور انہوں نے بادشاہ سمیت تمام شہری کو عید الفطر کی نماز ادا کرائی۔ نماز کے بعد بادشاہ نے امام کو شاہی امام کے خطاب سے نوازا۔ جامع مسجد کے شاہی اماموں نے ہی
بادشاہ اورنگزیب عالمگیر اور مغلیہ سلطنت کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی تاجپوشی کی، اور تب سے لے کر آج تک اسی خاندان کے فرد یہاں امامت کرا رہے ہیں۔